بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 3 رومی یہودیوں کی قاتلانہ سازش۔ شامی سفر کے تاریخی واقعات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک تشویشناک قاتلانہ سازش بھی شامل ہے۔ روم میں 3 شریر یہودی کاہن رہتے تھے جن کے نام یہ تھے: زریر، تمام، دریس۔ اپنی قدیمی مذہبی کتابوں کے مطالعہ سے انہوں نے بھی یہ حقیقت معلوم کر لی تھی کہ اس وقت کا آخری نبی اس روز بحیرہ کے گرجے کے سامنے والے درخت کے نیچے اترے گا۔ چنانچہ اس دن ابو طالب کا تجارتی قافلہ اس درخت کے نیچے رکا تو یہ تینوں بد فطرت یہودی کاہن بھی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی ناپاک نیت سے وہاں آ پہنچے تھے۔ یہ یہودی بحیرہ راہب سے بھی ملے تھے۔ انہوں نے بحیرہ کو راز میں لے کر اسے بتا دیا تھا کہ وہ مقدس کتابوں میں مذکور اس آخری نبی کو قتل کرنے کے ارادے سے وہاں آئے ہیں، اور یہ کہ ان کے حساب سے وہ شخص اس جگہ پہنچ چکا ہے۔ قتل کی اس ناپاک سازش میں انہوں نے بحیرہ سے مدد مانگی تھی۔ بحیرہ یہ سب کچھ سن کر چونک اٹھا۔ اس نے انہیں سمجھایا کہ جب اللہ کسی سے کوئی نیک کام کروانا چاہے تو اسے روکنا کسی شخص کے بس کی بات نہیں۔ بحیرہ نے ان بدقماش یہودی کاہنوں کو یہ بھی صاف صاف بتا دیا کہ وہ برگزیدہ ہستی اللہ کی امان میں ہے اور تم جتنا بھی چاہو اسے کبھی ختم نہ کر سکو گے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم اپنے ناپاک ارادے سے باز آ جاؤ اور فوراً واپس چلے جاؤ۔ وہ اکھڑ کاہن واپس جانے کا نام نہیں لیتے تھے، مگر بحیرہ کے واضح دلائل اور شدید اصرار پر آخر انہوں نے اپنا ناپاک ارادہ ترک کر دیا اور واپس چلے گئے۔ بحیرہ کا مشورہ اور ابو طالب کا رد عمل۔ راہب بحیرہ نے حضرت ابو طالب کو مشورہ دیا تھا کہ شام کے بدنیت یہودیوں کے خدشہ کے پیش نظر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرجے والے مقام آگے نہ لے جایا جائے۔ حضرت ابو طالب اس ہنگامی مشورے پر خاصے پریشان ہوئے تھے۔ بحیرہ کے مشورے کے بعد انہوں نے کیا کیا، اس کے بارے میں 3 مختلف روایتیں موجود ہیں۔ ایک روایت ہے کہ شفیق چچا نے بصرہ میں اپنا سامان تجارت جلدی اونے پونے داموں میں فروخت کر دیا اور وہیں سے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمیت مکہ لوٹا۔ دوسری روایت کے مطابق آپ نے بحیرہ کے گرجے والے مقام سے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے ہمراہ واپس گھر بھجوا دیا اور خود تجارتی قافلے کے ہمراہ آگے نکل گئے۔ تیسری روایت یہ ہے کہ ابو طالب شام میں تجارتی کاموں سے جلدی فارغ ہو کر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر مکہ لوٹا۔ بہرکیف یہ حقیقت واضح ہے کہ بحیرہ راہب کی پیشن گوئی پر ابو طالب خاصے پریشان بھی ہوئے اور محتاط بھی ہو گئے، مگر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کسی گھبراہٹ یا پریشانی کا قطعی کوئی اظہار نہیں کیا۔